اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود اذ هم علیہا قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنین شہود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ صدق الله العلي العظيم۔ یہ سورہ بروج ہے جو مکہ میں نازل ہونے والے صورت ہے اور اس میں 1 رکوع اور 22 آیتیں ہیں۔ گزشتہ صورت سورہ اذا السماء انشقت کے اندر قیامت کے احوال اور اس میں پیش آنے والے عذاب مجرمین کے ساتھ اور جو اصحاب الیمین ہیں جن کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامے ملیں گے ان کے ساتھ جو اللہ کا انعام اور احسان کا معاملہ ہے اس کا ذکر اور بیان تھا۔ اس صورت کے اندر مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و زیادتی کی گئی کفار کی طرف سے مجرمین کی طرف سے اس کا ذکر ہے، پھر اس پر اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ جس سے مسلمانوں کی تسلی کا سامان ہے اور مسلمانوں کے انجام کار جو اللہ تعالیٰ کے یہاں ان کے لیے انعام و احسان ہے اس کا ذکر ہے۔ چونکہ مکہ میں یہ صورت نازل ہوئی ہے اس لیے مکہ مکرمہ کے مسلمان جو کفار مشرکین کی طرف سے طرح طرح کی اذیوں کو برداشت کرتے تھے ان کا سامنا کرنا پڑتا تھا اور اتنا ان کو مجبور کیا گیا کہ بالآخر ان کو ترک وطن کرنا پڑا اور ہجرت اختیار کرنی پڑی، تو گیا ان کے لیے بھی اس پہ تسلی کا سامان ہے۔ والسماء ذات البروج، قسم ہے برجوں والے آسمان کی۔ بروج جمع برج کی ہے۔ برج کے معنی آتے ہیں عالیشان محلات، بڑے بڑے قصور اور محلات ان کو برج کہا جاتا ہے، جمع اس کے بروج ہے۔ چنانچہ آج بھی جو اونچے اونچے مکانات ہوتے ہیں، جو بلڈنگیں ہوتی ہیں انہیں ٹاور کہا جاتا ہے۔ ٹوئنس ٹاور مشہور ہے جو 9/11 کا حادثہ ہوا تھا۔ اسی طرح مکہ ٹاور مکہ مکرمہ میں بہت اونچی بلڈنگ ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں برج مکہ، تو عربی میں اس کو برج کہتے ہیں اور انگریزی میں اسے کہتے ہیں ٹاور۔ تو چونکہ یہ عمارت جہاں اس کا محل وقوع ہوتا ہے وہ اپنی اونچائی کی بنیاد پر اور بڑی ہونے کی وجہ سے دور سے نظر آتی ہے، تو برج کے معنی آتے ہیں ظاہر ہونے کے۔ اسی سے ولا تبرجنا تبرج الجاہلیۃ الاولی، ازواج مطہرات کو خطاب کر کے فرمایا گیا کہ زمانہ جاہلیت کے دستور کی طرح سے یہ بے پردہ باہر نہ نکلا کرے، بے پردہ۔ اب یہاں بروج سے مراد کیا ہے؟ اس سے بڑے بڑے ستارے مراد لیے گئے ہیں۔ آسمانوں میں ستارے تو انگنت ہیں، لیکن اس میں کچھ نمایاں اور بڑے ستارے ہوتے ہیں جو زمین سے بھی نمایاں طور پر نظر آتے ہیں، ان کی قسمیں کھائی گئی ہیں۔ والسماء ذات البروج،
لیکن بعض مفسرین نے اس میں بروج سے مراد وہ بروج بتلائے ہیں، وہ محلات لیے ہیں، اور اس سے مراد وہ مکانات ہیں جو آسمان میں پہرہ داروں اور نگراں فرشتوں کے لیے مقرر ہیں، جہاں پر فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے نگرانی کے لیے، پہرہ داری کے لیے، وہ مکانات مراد ہیں۔ بہرحال چاہے وہ ستارے مراد ہوں، چاہے فرشتوں کی نگرانی اور ان کی حفاظت کے لیے چوکی، جو جگہ جو محلات بنائے گئے وہ مراد ہوں، اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان۔ والیوم الموعود، اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے۔ یوم موعود سے مراد قیامت کا دن، اس میں بھی اللہ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کو قائم کرنے پر پوری طرح قادر ہے۔ تیسری قسم کھائی گئی ہے وشاہد، اور چوتھی قسم ہے وہ مشہود کی۔ شاہد کے معنی دیکھنے والا، شاہد کے معنی گواہ، شاہد کے معنی آنے والا، آ کر حاضر ہونے والا، اور مشہود کے معنی جہاں جا کر حاضری دی جائے۔ تو مفسرین کرام فرماتے ہیں شاہد سے مراد ہے یوم جمعہ، کیونکہ انسان پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی ہوتا ہے مسلمان، وہ اپنے مقام پر ہی جمعہ پڑھتا ہے، اس کا مطلب کہ جمعہ خود اس کے پاس آتا ہے۔ تو شاہد سے مراد ہے یوم جمعہ، اور مشہود سے مراد ہے جہاں چل کر حاضری دی جاتی ہے، اس سے مراد ہے یوم عرفہ۔ تو 9 ذی الحجہ کو پوری دنیا سے، اطراف اور اکناف عالم سے حجاج کرام سفر کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور حاضری دیتے ہیں 9 ذی الحجہ کو۔ وہی حج کا فرض سب سے بڑا فریضہ ہے، جس کو کہتے ہیں وقوف عرفہ، جو 9 ذی الحجہ کو ہوا کرتا ہے۔ تو مراد وہ ہے۔ تو اللہ نے ان 4 چیزوں میں قسمیں کھائیں۔ قسم ہے برجوں والے آسمان کی، اور قسم ہے قیامت کے دن کی، اور قسم ہے یوم جمعہ کی، اور قسم ہے یوم عرفات کی۔ قتل اصحاب الاخدود النار ذات الوقود، کہ ملعون ہوئے خندق والے، یعنی بہت ساری ایندھن کے آگ والے۔ اس سلسلے میں ایک قصہ جو صحیح مسلم کے اندر مذکور ہے، اس میں لکھا ہے، یہ قصہ کیا ہے، خلاصہ اس کا یہ ہے کہ کوئی کافر بادشاہ تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے کم و بیش 70 سال پہلے کا واقعہ ہے، جو ملک یمن کے اندر واقع ہوا تھا۔ اور آپ سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور ان کی رسالت کا دور تھا، لہذا اس زمانے کا مذہب برحق جو تھا مذہب عیسائیت تھا۔ حالات زمانہ کی وجہ سے گمراہیت کا، ضلالت کا، کفر و شرک کا غلبہ تھا، لیکن خال جو صحیح معنی میں توحید پرست تھے، اور عیسائیوں کے اندر جو مذہبی لوگ تھے جن کو راہب کہا جاتا ہے، راہب یہ تارک دنیا لوگ ہوا کرتے، دنیا کی لذتوں کو ترک کر کے صرف اللہ کی عبادت کے اندر لگ جاتے ہیں، اور عام طور پر یہ آبادی سے دور ویرانے کے اندر، جنگلات کے اندر یہ رہا کرتے تھے، اور اپنے مذہب کی حفاظت مقصود ہوا کرتی تھی۔ تو خال یہ راہب تھے جو مذہب برحق کے اوپر قائم تھے۔ تو اس زمانے میں ایک بادشاہ تھا، وہ مشرک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا یوسف ذو نواس۔ اس کا ایک کوئی شاہی کاہن تھا یا ساحر تھا۔ کاہن کہتے ہیں جیسے آج کے زمانے میں جوتشی ہوتے ہیں، تو جو لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، کہتے تھے کہ غیب کی باتیں بتاتے ہیں، غیب کی باتیں کیا بتائیں گے، بیوقوف بناتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ان کو کاہن کہا جاتا تھا۔ ان کاہنوں کے پاس جنات اور شیاطین آتے تھے، اور آسمانی خبریں سن کر کے کوئی ایک آدھ خبر صحیح ہوتی تھی، اس میں 10 جھوٹی خبریں ملا کر ان کو بتاتے تھے، اور وقت معتقدین کو بتاتے تھے۔ کبھی ایک خبر کوئی صحیح ہو گئی، دیکھو وہ کہہ رہا تھا نا، تو اس کے معتقد ہو جاتے تھے۔ تو یا تو وہ کاہن تھا شاہی، یا وہ جادوگر تھا، شاہی جادوگر۔ تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ مجھے کوئی ہونہار بچہ دے دیا جائے تاکہ میں اس کو اپنا علم سکھا دوں، جو میرے بعد بھی آپ کے کام آتا رہے۔ چنانچہ بادشاہ نے ایک لڑکے کا انتظام کیا، لڑکا ذہین تھا۔ تو لڑکا جب اپنے گھر سے اس کاہن یا راہب کے پاس جاتا تھا،
اس سے اس کے علم کو سیکھنے کے لیے، حاصل کرنے کے لیے، تو راستے میں ایک جگہ راہب کا وہ مکان بھی پڑتا تھا جہاں وہ رہ کر کے اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ تو یہ لڑکا وہاں بھی جاتا اور تماشا دیکھا کرتا، پھر وہ جاتے آتے اس کے پاس جانے لگا اور اس کے مذہب کی باتیں وہ سیکھنے لگا۔ جب وہ اس کاہن یا جادوگر کے پاس پہنچتا تو اس راہب کے پاس وقت گزارنے کی وجہ سے اس کو تاخیر ہوتی تو وہاں مار کھاتا، کیوں تاخیر سے آئے۔ پھر وہاں سے لوٹ کے جب گھر آتا تو پھر راستے میں پھر راہب کے پاس جاتا تو گھر تاخیر سے پہنچنے کی وجہ سے پھر یہاں مار کھاتا۔ تو یہاں بھی پٹائی اور وہاں بھی پٹائی، لیکن وہ اپنے اس عمل سے باز نہیں آیا، وہ راہب کا معتقد ہو گیا، اس سے دین کو سیکھتا رہا یہاں تک کہ مسلمان ہو گیا۔ لیکن ابھی تک یہ پردہ راز میں تھا۔ یہ بات غور کرنے کی ہے کہ جب ایمان کی بنیاد پر اور ایمان کے تعلق سے جب کسی مسلمان کے اوپر ظلم و ستم کا پہاڑ ڈھایا جاتا ہے، بشرطے کہ اپنے ایمان کے اندر مخلص بھی ہو، ثابت قدمی کے ساتھ جمع رہے، تو اللہ کی مدد آ کے رہتی ہے۔ دنیا میں بھی اس کا اچھا نتیجہ برآمد ہوتا ہے اور اللہ کی مدد بھی غیر معمولی طریقے پر اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ چنانچہ مسلمانوں کو بھی یہی سمجھایا گیا، بتایا گیا، الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ ایمان لانے کے بعد بس صرف اس کا دعویٰ کر دیں کہ ہم مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے، اور ان کو یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا، ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ آزمائش تو ہوگی، یہ طے ہے۔ اور پھر آزمائش آدمی کی ایمان کے اعتبار سے ہوتی ہے۔ وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اور ہم ان سے پہلے لوگوں کو آزما چکے ہیں، پچھلی قوموں کو ان کے ایمان کے اندر۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، اور اللہ تعالیٰ یقینی طور پر جان کر رہیں گے کہ کون اپنے ایمان کے اندر سچا اور مخلص ہے اور کون صرف زبانی جمع خرچ کر رہا ہے۔ یہ کب ہوگا؟ جب حالات اس کے اوپر ڈالے جائیں گے، تو ان حالات کے اندر جو مخلص ہوتے ہیں، سچے ہوتے ہیں، وہ نکھر کر سامنے آتے ہیں، اور جو نقلی ہوتے ہیں، نمائشی ہوتے ہیں، وہ حالات سے متاثر ہو کے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی خباب ابن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جب ان کے اوپر بہت ظلم کیا گیا، یعنی ان کو تپتے ہوئے انگاروں کے اوپر گھسیٹا جاتا تھا، کہتے ہیں کہ میری خون اور چربیوں سے وہ آگ بجھتی تھی، کیسا ظلم ہوتا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی، فریاد تھی کہ اللہ سے آپ دعا فرمائیے کہ ہماری یہ مصیبت یہ ختم ہو جائے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم سے پہلے جو قومیں تھیں دنیا میں، ان میں جو ایمان لانے والے لوگ تھے، ان کے ساتھ اتنا ظلم کیا جاتا تھا کہ لوہے کے کنگھے ان کے گوشت کے اندر دھسا کر کے ہڈیوں سے ان کے گوشت کو ادھیڑ دیا جاتا تھا، اور اسی طریقے پر ان کے اوپر آرا رکھ کر کے دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا چیر کر کے، لیکن ایسی تکلیف بھی ان کو ایمان سے، دین سے نہیں ہٹاتی تھی۔ تم ابھی سے گھبرا گئے؟ تو میرے بھائیوں، آزمائش تو آئے گی، آتی ہے اور آتی رہے گی، قیامت یہ اللہ کا ضابطہ ہے، جمنے کی ضرورت ہے۔ تو گویا اس پر تسلی بھی ہے اس زمانے کے مسلمانوں کی بھی اور آج کی بھی، اور قیامت تک کے واسطے۔ تو وہ مسلمان ہو گیا۔ ایک دن کیا ہوا کہ جب وہ جا رہا تھا جادوگر کے پاس، یا وہاں سے اپنے گھر آ رہا تھا، تو راستے میں ایک شیر تھا۔ اب لوگ خوفزدہ تھے، جائیں کیسے، راستہ بند ہے۔ اس نے سوچا کہ اچھا موقع ہے کہ راہب کے مذہب کو اور کاہن کے مذہب کو آزمایا جائے۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا، اب پتھر اٹھا کر یہ دعا کہ اے اللہ، اگر راہب کا مذہب برحق ہے تو اس پتھر سے شیر کو ختم کر دے، اس کو موت دے دے، اور راہب کا مذہب برحق ہے اور اس جادوگر کا مذہب اگر باطل ہے تو شیر کو اس سے موت دے دے۔ چنانچہ اس ڈھیلے سے وہ شیر مر گیا۔ اب ایک چرچا ہوئی ماحول کے اندر، ظاہر سی بات ہے غیر معمولی واقعہ ہوتا ہے تو چاروں طرف کی چرچا ہوتی ہے۔ چرچا ہوئی تو ایک آدمی جو نابینا تھا اس کو بھی حوصلہ ہوا، وہ اس کے پاس آیا کہ میں نے ایسا ایسا سنا ہے، آپ کے پاس غیر معمولی طاقت ہے، تو آپ مجھے اچھا کر دیجئے، کہا پہلے کلمہ پڑھو۔
اس شرط پر میں اچھا کروں گا کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس نے منظور کر لیا، مسلمان ہو گیا، اور اس نے اللہ دعا کی، وہ اچھا ہو گیا۔ اب اور اس کی چرچا ہوگی، شدہ بات بادشاہ تک پہنچ گئی۔ جب بادشاہ تک بات پہنچی تو بادشاہ نے اس راہب کو بھی بلایا اور اس نابینا کو جو اچھا ہو گیا تھا اس کو بلایا اور دونوں کو قتل کرا دیا۔ اس لڑکے کے بارے میں اپنے لوگوں سے کہا اس کو لے کر جاؤ پہاڑ پر اور اس کو پہاڑ کی چوٹی پر سے اس کو دھکے دے گرا دو۔ چنانچہ اس کو پہاڑ پر لے گئے اس کو گرانے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، لیکن نتیجہ یہ ہوا کہ وہ خود گر کے مر گئے، ہلاک ہو گئے، اور یہ چلایا بادشاہ کے پاس۔ کیا ہوا؟ تب وہ تو گئے۔ پھر حکم دیا کہ ایسا کرو، اس کو سمندر میں لے جاؤ، اس کو غرق کرو۔ اب جو لوگ اس کو لے گئے تھے غرق کرنے کے لیے وہ خود غرق ہو گئے، پھر چلائے بادشاہ کے پاس۔ بادشاہ پریشان، کہ بادشاہ مجھ کو ایسے نہیں مار سکتے۔ کہ پھر کہ مجھ کو مارنے کے لیے ایک طریقہ ہے، مجھے سولی پر چڑھایا جائے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر یا بسم اللہ پڑھ کر مجھ کو تیر مارا جائے اللہ کے نام سے، تو میں مر سکتا ہوں۔ چنانچہ بادشاہ نے ایسا ہی کیا تو ایک اچھا خاصا مجمع اکٹھا ہو گیا۔ اب جب اس کو بسم اللہ پڑھ کر تیر مارا گیا تو واقعی میں اس کو موت واقع ہو گئی۔ یہ دیکھنا تھا کہ سارا مجمع مسلمان ہو گیا۔ اس بچے کی استقامت سے متاثر ہو کر اور اس کلمہ اور ایمان کے تاثر کو دیکھ کر پورا مجمع مسلمان ہو گیا۔ اب بادشاہ پریشان کہ اسی کو ختم کرنے کے لیے تو میں نے یہ کیا تھا، تو معاملہ الٹا ہو گیا۔ تو اب اس نے یہ کیا، اپنے لوگوں کے مشورے سے بڑی بڑی خندق کھدوائی، گڈھے بڑے بڑے، اور اس میں آگ جلوائی اور آگ بھروا دی اس کو، اور سارے لوگوں کو ایک ایک آدمی کو اس کے پاس کھڑا کرتا، یا ایمان سے پھر جاؤ یا تمہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان ایمان لانے والوں کی استقامت کے دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایک شخص بھی اپنے ایمان سے نہیں پھرا، اور سب آگ کے اندر کودتے گئے، لیکن اللہ کی طرف سے یہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا کہ وہ آگ میں گرنے سے پہلے ان کی روح پرواز کر جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کی روح قبض کر لیتے تھے اور آگ کے اندر ان کا مردہ بدن جاتا تھا۔ گویا جلنے کی تکلیف سے اللہ تعالیٰ نے ان کی حفاظت فرمائی۔ ایک عورت جس سے گود کے اندر ایک شیرخوار بچہ تھا، اس کو ذرا تردد ہوا، اپنے بچوں کو لے کے بڑھی تو آگے آگ میں کودنے کے لیے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد تردد ہوا تو بچوں کو اللہ نے گویا یہ عطا فرمائی۔ بچے نے کہا ماں کیا سوچ رہی ہو، یہ آگ نہیں، یہ تو باغ ہے۔ اس کا تردد ختم ہو گیا، وہ بھی آگ کے اندر کودی۔ پھر یہاں تک سے آتا ہے کہ اب اس میں سے آگ بھڑکی، اور بھڑک کر کے جتنے اس کے تماشبین تھے جو اس منظر کو دیکھ رہے، تماشا دیکھ رہے تھے، جو کفار مجرمین تھے، سب کو آگ میں ہڑپ کر لیا، اپنا لقمہ بنا لیا۔ یہ ذو نواز بادشاہ بھاگا، آگ سے بچنے کے لیے ایک دریا کے اندر کود گیا، اور وہیں پر اللہ نے اسے غرق کر دیا۔ یہ قصہ اس کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا قتل اصحاب الاخدود، ملعون ہوئے خندق والے، النار ذات الوقود، یعنی بہت سی ایندھن کی آگ والے، اذ ہم علیہا قعود، یہ اس وقت کی بات ہے جب یہ بیٹھ کر اس آگ کے پاس بیٹھ کر تماشا دیکھ رہے تھے۔ وہم علی ما یفعلون بالمؤمنین شہود، ان کی سنگدلی کی انتہا ہو گئی۔ یہ جو کچھ حرکتیں کر رہے تھے اس آگ کی خندق میں مسلمانوں کو ڈال کے جلا رہے تھے، یہ سب کچھ اپنی آنکھوں سے وہاں بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے، اور ان کو ترس نہ آیا۔ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا بالله العزیز الحمید، اور انہوں نے ان مسلمانوں کے اندر جن کو آگ کے اندر جلا رہے تھے کوئی عیب نہیں پایا، ان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ قصور کیا تھا؟ وما نقموا منهم الا ان يؤمنوا، کہ وہ اس اللہ پر ایمان لائے تھے جو سب پر غالب ہے اور لائق ستائش ہے۔ اور ظاہر سی بات ہے اللہ پر ایمان لانا یہ تو اچھی بات ہے، یہ تو مطلوب ہے، یہ تو مستحسن ہے۔ تو گیا ان کا کوئی قصور نہیں تھا، ان کا کوئی عیب نہیں تھا۔ قصور تھا تو یہ تھا کوئی ایمان لائے تھے ایک اللہ پر۔ الذی لہ ملک السماوات والارض، وہ اللہ جس کی سلطنت ہے آسمانوں میں بھی زمینوں میں۔ جو کچھ ہو رہا ہے بطور آزمائش کو ہو رہا ہے۔
اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ وہ آنے ابراہیم علیہ السلام کے حق میں آگ کو باغ بنا دیا، اس کے لیے کیا مشکل ہے؟ بچانے کے 100 راستے اللہ کے ہیں، لیکن آزمائش تو آئے گی، لیکن ان کو کیا حق پہنچتا ہے سزا دینے کا؟ اس لیے فرمایا کہ وہ اللہ جس کی سلطنت آسمانوں میں بھی ہے زمین میں بھی ہے، واللہ علی کل شیء شہید، اور اللہ ہر چیز کو دیکھ رہے ہیں، تو اللہ اس کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ میرے ایمان والے بندوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم یتوبوا فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، یقیناً جن لوگوں نے ایمان والے مردوں کو اور ایمان والی عورتوں کو تکلیف پہنچائی، یعنی ان کے آگ کے اندر ڈال کر کے ان کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا، ان کو تکلیف پہنچائی، ثم لم یتوبوا، پھر اس سے توبہ بھی نہیں کی۔ یہ اللہ کی رحمت دیکھیے کہ اس لفظ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ اس جرم کے مرتکب ہونے کے بعد توبہ بھی کر لیتے تو اللہ تعالیٰ ان کی توبہ قبول فرما لیتے۔ صحابہ کرام کے اندر عجیب واقعات کہ ایک صحابی ہیں جو صحابی کے قاتل بھی ہیں، اور قاتل بھی جنت میں اور مقتول بھی جنت میں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ کفر میں انہوں نے سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا، اور ان کی لاش کے ساتھ ان کی حرمتی کی گئی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی تکلیف ہوئی تھی، اتنا آپ کبھی نہیں روئے جتنا چچا کے اس منظر کو دیکھ کر کے، لاش کی بے حرمتی کو دیکھ کر آپ روئے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ میں نے اسلام کے سب سے بہترین شخص کو میں نے قتل کیا ہے، تو میں اسلام کے بدترین دشمن کو بھی قتل کروں گا۔ تو مسیلمہ کذاب جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا اور اس کو قتل کیا گیا تھا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے خلافت کے اندر، یہی تھے قتل کرنے والے۔ کتنے ایسے واقعات ہوئے۔ ایک صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے ایک مسلمان کو برچھا مارا، برچھا وہ چھوٹا نیزہ ہوتا ہے، اس کے سینے پر برچھا مارا تو سینے کا پار چلا گیا، پیٹھ کی طرف سے آر پار ہو گیا، خون کا فوارہ چھوٹا، اور کہتے ہیں فزت واللہ یا فزت رب الکعبہ، کہ کعبہ رب کی قسم میں تو کامیاب ہو گیا۔ تو کامیابی کیا ہے؟ وہ زندگی ختم ہو رہی ہے، موت آ رہی ہے، بچے یتیم ہو رہے ہیں، اور بیوی بیوہ ہو رہی ہے، دنیا سے رشتہ کٹ رہا ہے، تو یہ کیسی کامیابی ہے؟ تب ان کو بتایا گیا کہ یہ کیسی کامیابی ہے کہ اللہ نے جو ذمہ داری دے کر، جو دین دے کر، جو ذمہ داری دے کر دنیا کے اندر بھیجا تھا، اس ذمہ داری کو پورا ادا کر دیا۔ اس پر جو کچھ انعام ملنے والا ہے، اللہ کی رضا، خوشنودی، جنت، اس کی دائمی نعمتیں، وہ کامیابی ہے۔ مسلمان ہو گئے، تو جب مسلمان ہو کر مرے، وہ بھی صحابی ہے نا، تو مقتول بھی جنت میں اور قاتل بھی جنت میں۔ ثم لم یتوبوا، تو اس حرکت کے کرنے کے بعد بھی یہ تائب نہیں ہوئے، توبہ نہیں کی، فلہم عذاب جہنم ولہم عذاب الحریق، تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے۔ جہنم میں عذاب کی بہت ساری شکلیں، غساق ملے گا، اسی طریقے سے کھولتا ہوا پانی ملے گا، جہنمیوں کا کشلہو، پیپ، مواد، سڑا ہوا خون، زقوم جو پھل ہے کانٹے دار، حلق میں جا کے پھنسے گا، تو بہت سے طرح کا عذاب مختلف نوعیت کے، اس میں جلنے کا عذاب بھی ہے۔ لیکن اس سے مفسرین نے ایک مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ جلنے کا عذاب تو دنیا ہی میں ان کو مل گیا، وہی آگ جو انہوں نے بھڑکائی تھی ایمان والوں کو جلانے کے لیے، بالآخر وہی بھڑک کر کے ان کے ہلاکت کے سبب بنی۔ تو مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جہنم کا عذاب تو ان کو یقینی طور پر ملے گا، دنیا میں جلنے کا عذاب بھی ملائیں گے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، اب یہ ایمان والوں کی تسلی کے لیے ایک تو یہ سنایا گیا، اور آگے کہ ان کو کیا ملنے والا ہے۔ یقیناً جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسے بہشت، ایسے باغات ہیں جن کے نیچے سے نہریں جاری ہوں گی۔ ذالک الفوز الکبیر، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ بہت بڑی کامیابی ہے جو ایمان اور اعمال کی بنیاد پر مل رہی ہے، اگرچہ قربانی دینا پڑتا ہی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنی قدرت کا ظہور
کہ یقیناً آپ کے رب کی پکڑ اور داروگیر بہت سخت ہے، جس کا پوری طور پر ظہور کب ہوگا؟ قیامت کے دن ہوگا۔ اللہ پکڑ کرنے پر آتے ہیں، دنیا کے اندر پکڑ فرما لیتے ہیں، جیسے فرعون کی پکڑ کی، جیسے اور جو دشمن تھے اللہ کے، قارون کی پکڑ کی، اور جو نبیوں کا مذاق اڑانے والی، انکار کرنے والی قومیں تھیں ان کی پکڑ کی، اور مشرکین مکہ میں غزوہ بدر کے موقع پر ان کی پکڑ کی۔ لیکن اس کا پورا ظہور کب ہوگا؟ قیامت کے دن۔ تو یقیناً آپ کے رب کی داروگی اور ان کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ انہ ویبدئ ویعید، وہی ہے جو اول بار بھی پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا۔ اول بار پیدا کرنے کو سب تسلیم کرتے ہیں، دنیا کے اندر کوئی ایسا نہیں ہوگا جس بات کو تسلیم نہ کرتا ہو کہ پیدا کرنے والی ذات اللہ کی۔ تو پہلی بار وہی پیدا کرتا ہے، ویعید، اور دوبارہ ہی وہی پیدا کرے گا جب قیامت قائم ہو جائے گی۔ تو وہو الغفور الودود، اور بہت معاف کرنے والا ہے، لہذا کوئی اگر توبہ کرے تو اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ الودود، جو توبہ کرنے والے، جو ایمان والے سے بہت محبت کرنے والا ہے، اپنی مخلوق سے بہت محبت کرنے والا ہے، اور اسی محبت کا کرشمہ ہے کہ جرم کے باوجود اللہ تعالیٰ موقع دیتے رہتے ہیں توبہ کرنے کا، کہ اب تو توبہ کرے گا، اب تو توبہ کرے گا۔ ذو العرش المجید، وہ عرش کا مالک ہے، المجید جو صاحب عظمت ہے، فعال لما یرید، جو کچھ چاہتا ہے کر گزرتا ہے، کر گزرنے والا ہے، اس کو کوئی روکنے والا نہیں۔ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اس کا معاملہ تو یہ ہے جب کسی چیز کو وجود دینے کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرتے ہیں تو اس کہتے ہیں کہ ہو جا، وہ ہو جاتی ہے۔ تو اس کے ارادے میں اور ارادے کے ظہور میں، یعنی اس چیز کے وجود میں آنے میں کوئی تاخیر، کوئی دیر نہیں لگتی، وہ قادر مطلق ہے۔ تو ہر وہ چیز جس کا ارادہ کرے اس کو گزرنے والا ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، کیا آپ کو تک پہنچی بات ان لشکروں کی، یعنی فرعون کی، آل فرعون کی اور سمود کی، یعنی ان کے ساتھ اللہ کا پکڑ کا کیا معاملہ ہوا؟ تو گزرے مسلمانوں کو تسلی دی جا رہی ہے، جس طرح گزشتہ امتوں اور قوموں کے اندر جن لوگوں نے نبیوں کی مخالفت کی تھی، نبیوں کا انکار کیا تھا، ان کا استہزاء کیا تھا، اور اللہ کی پکڑ ان کے ساتھ آئی، اس زمانے میں بھی اللہ کی پکڑ جو نبی کی مخالفت کرنے والے، انکار کرنے والے ہیں، ان کے ساتھ آ سکتی ہے اگر اللہ چاہیں گے، جیسے غزوہ بدر کے اندر آئی۔ بل الذین کفروا فی تکذیب، بلکہ کافر لوگ تکذیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں، قیامت کو جھٹلانے کے اندر پڑے ہوئے ہیں، یہ قیامت کے قائل نہیں ہوتے۔ واللہ من ورائہم محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ارد گرد سے، چاروں طرف سے ان کو گھیرے ہوئے، کہاں جائیں گے بچ کر؟ اللہ نے انکار کے باوجود اور ایمان والوں کو ستانے کے باوجود جو ان کو مہلت دی ہوئی ہے، یہ بھی اللہ کا انعام اور احسان ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اسی صفت کا مظہر ہے کہ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، بہت محبت کرنے والا ہے، ورنہ اللہ فوری پکڑ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مشرکین کی وہ بڑے بڑے سردار اور وہ لوگ جنہوں نے مسلمانوں کو ستانے میں اپنی پوری طاقت، پوری صلاحیت صرف کر دی تھی، لیکن ان سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بدلہ نہیں لیا۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ فتح ہوا، یہ اکثریت اسلام کے اندر داخل ہو گئی، اکثریت اسلام کے اندر داخل ہو گئی، جنہوں نے قسمیں کھائی تھی کہ اگر مکہ کے اندر اسلام آ گیا تو مکہ چھوڑ دیں گے، تو اسلام قبول نہیں کریں گے، لیکن مسلمانوں کی ان قربانیوں نے اور ان کے اخلاق نے، اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ان کے دلوں کو چیر کر ہدایت کو ان کے اندر ڈال دیا۔ تو یہ کفار جو ہیں ابھی بھی یہ قیامت کے انکار کر رہے ہیں، تکذیب کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ واللہ من ورائہ محیط، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے، ارد گرد سے گھیرے ہوئے ہیں، کہیں بچ کے جا نہیں سکتے۔ بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ اس قرآن کا انکار کر رہے ہیں کہ اللہ کلام نہیں ہے، بلکہ یہ قرآن یہ بڑی شان کی کتاب ہے اور بڑی عظمت والی کتاب ہے، فی لوح محفوظ، جو لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تغیر تبدل نہیں ہو سکتا۔
یہاں تک صورت مکمل ہوئی ہے۔ آگے بھی صورت آ رہی ہے، اس کے اندر بھی قیامت کے واقعات کہیں جزوی طور پر، کہیں انشاءاللہ اگلی صورت کے اندر بھی وہی باتیں آئیں گی۔ دعا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا کریم۔ الہ العالمین ہم سب کے یہاں زبانوں کو بے انتہا قبول فرما۔ اے اللہ جو تیرا عالی کلام پڑھا گیا اور اس کی تشریحات کی گئی ہیں، اس میں جو بھی کمی کوتاہی ہوگی اپنے دریا رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ جو حق اور سچ باتیں ہیں ان کو ہمارے دلوں کو راسخ فرما دے۔ اے اللہ جس مقصد کے لیے قرآن کو نازل کیا گیا ہے کہ اس کے مطابق اپنے عمل زندگی کو اپنے عمل زندگی کو بنایا جائے، اے اللہ اس مقصد ہمیں پوری کامیابی نصیب فرما۔ ہمیں قرآنی زندگی کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ قرآن کے ساتھ سچی وابستگی ہمیں نصیب فرما۔ قرآن کے پڑھنے کا ذوق و شوق، اس کے سننے کا ذوق و شوق ہمارے دلوں کے اندر پیدا فرما۔ اے اللہ ہمارے اس بیٹھنے کو، ہمارے کہنے سننے کو بے انتہا قبول فرما۔ اس قرآن کو ہمارے حق میں سفارشی بنا دے۔ اے اللہ امت کے حال پر رحم فرما۔ امت کے جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ اے اللہ دین کی، ایمان کی، اخلاق کی، اعمال کی حفاظت فرما۔ دینی تشخصات کی حفاظت فرما۔ دینی سرمایوں کی حفاظت فرما۔ ہماری مساجد کی، ہمارے مدارس کی، دینی مکاتب کی، دینی مراکز کی، دین پر چلنے والوں کی اللہ پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ پریشان حالوں کو پریشانیوں کو دور فرما۔ جو مصیبت زدہ ان کی مصیبتوں کو دور فرما۔ اے اللہ ہم سب کو حلال روزی نصیب فرما۔ جو مخلوق ان کو بارقدر سے بغدوشی نصیب فرما۔ حاضرین کی دلوں کو نجائز مرادیں اپنے لطف کرم سے اے اللہ اپنی میرے رحمت سے انہیں قبول فرما، انہیں پوری فرما۔ ہر ایک کی جائز مرادوں کو پوری فرما۔ ہماری دنیا اور آخرت کی تمام چھوٹی بڑی ضرورتوں کو عافیت کے ساتھ پوری فرما۔ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے، ابتلاءات سے اور عذاب سے ہم پوری حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔